اور علی اکبر، جن کی ولادت کی مناسبت سے آج کی تقریب، یہ اس حوالے سے کربلا کی تیاری کہ جیسے ایک بار کسی نے محمد حنفیہ سے پوچھا تھا کہ تمہارا بابا ہر جنگ تمہیں بھیج دیتا ہے، حسن و حسین کو کیوں نہیں بھیجتا؟ تو جواب یہی تھا نا کہ حسن و حسین تو رسول کے بیٹے ہیں، بابا کا بیٹا تو میں ہوں، جس طرح میرا بابا ہمیشہ رسول کی حفاظت کرتا تھا اسی طریقے سے میری ذمہ داری ہے کہ میں رسول کے بیٹوں کی حفاظت کروں، تو اسی چیز کو آگے بڑھائی۔ تو حسین رسول کے بیٹے ہیں، حسین کا بھی ایک بیٹا کربلا میں ہونا چاہیے جو حسین کو کربلا کے جہاد میں حسین کا پارٹیسپیشن دکھا۔ علی کا نائب عباس موجود ہے، فاطمہ کی نائب زینب کبریٰ موجود ہے، تو حسین کا نائب کون؟ سجاد نہیں، سجاد تو وہی امامت ہونے کے اعتبار سے رسالت کا نائب بنے۔ جناب شہر بانو وہ آقا حسین کی دلہن بنی، وہ سجاد پیدا ہوئے جو کربلا کا پورا جہاد حسین نے کیا، تو کربلا کو بچانے والا جہاد سجاد نے کیا۔ مگر جناب شہر بانو کا انتقال چوتھے امام کی ولادت کے فوراً بعد ہو گیا۔ اب حسین کی دوسری شادی کے لیے تلاش شروع ہوئی لڑکی کی۔ وہ غلطی کی اصلاح کرتے ہوئے بھی میں رہا اپنے ٹاپک کے اوپر۔ اب لڑکی کی تلاش شروع ہوئی۔ ہمارے یہاں مولا علی کی بیوی کی تلاش بہت پڑھی جاتی ہے، حق بھی ہے پڑھی جائے، جناب عقیل ام البنین، سارا واقعہ میں نے کل پڑھا۔ اب اس انداز سے دوسری تلاش شروع، اب حسین، اب علی نہیں، اب حسین۔ سجاد امام وقت، سجاد کو کربلا میں شہادت نہیں دینا، سجاد کو کربلا کے اندر سے کوفے اور شام میں جا کے کربلا بچانا۔ کربلا کا ایک شہید چاہیے جو حسین کو ریپریزنٹ کرے۔ اور جیسا کہ میں نے کل کہا کہ عرب میں حسن و جمال کے اعتبار سے بہترین قبیلہ مانا جاتا تھا قبیلہ بنو ثقیف۔ ہر قبیلے میں اچھے اور برے لوگ ہوتے، مختار اسی قبیلے کے تھے۔ اب تو ماشاءاللہ آپ نے مختار نامہ دیکھ لیا اور پوری ہسٹری سمجھ میں آ گئی۔ سمجھدار مجمع ایک جملہ کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی کہہ دیتا ہوں کہ یہ جتنی سیریل جب بنائی جاتی ہیں، جب یہ سیریل کی شکل اختیار کرتی ہیں تو بہرحال ٹیلی ویژن کے یا فلم کے یا ڈرامے کے کچھ ریکوائرمنٹ ہے، تھوڑا بہت ہی ایسا کوئی میجر چینج نہیں، لیکن مائنر چینج ہسٹری میں کرنا پڑتا۔ تو مختار نامہ دیکھیں کہ معصومین کی جو سیریل ہے کہ اصحاب کہف کی ہے جناب یوسف کی، اس میں کہیں کہیں کچھ ایسی باتیں ہیں جو ممبر پر آپ دوسرے طریقے سے سنیں گے۔ ہر سمجھدار آدمی جانتا ہے، آپ تو ایسی میں مثال دینے جا رہا ہوں جو ممبر کی توہین ہے، کہ یہاں پہ جو بھی بیسٹ سیلر ناول ہوگا پھر اس کی فلم بنے گی ہالی ووڈ، لیکن تھوڑا سا چینج کرنا پڑتا۔ وہ تو فکشن ہے، فیکٹ تو چینج نہیں ہونے چاہیے، لیکن تھوڑا۔ یہ اس لیے میں نے کہا کہ بعض لوگ یہ سوال میرے پاس لے کے آتے ہیں، مولانا آپ نے مختار نامے میں یہ پڑھا ہے، سیریل میں یہ دکھایا گیا۔ تو واپس آ جائیے کہ مختار نامہ، جناب مختار اسی قبیلہ بنو ثقیف کے تھے، اور کائنات کی تاریخ کے بدترین ظالموں میں سے بھی ایک اسی قبیلے کا ہے، حجاج ابن یوسف۔ البتہ دشمنان اہل بیت وہ ہیں کہ ہم کہہ تو دیتے ہیں کہ فلاں کے بیٹے ہیں، فلاں قبیلے سے ہیں، اکثر کا نام و نسب ثابت نہیں ہے۔ تو واپس اصل بات ہے، قبیلہ بنو ثقیف حسن و جمال کے لیے بہت مشہور تھا، اور اب بہت احتیاط کی منزل آئی ہے۔ ابو سفیان اسلام کا کتنا بڑا دشمن، میں تو عرب دنیا میں بہت جاتا رہتا ہوں، تو غیر شیعہ عرب بھی کہتے ہیں کہ مولانا، وخیر وہ لفظ مولانا تو نہیں کہتے، کہ یہ معاویہ اور ابو سفیان اگر اسلام میں نہ ہوتے نا تو کتنا اچھا ہوتا اسلام۔ ہمارے یہاں انڈیا پاکستان میں بہت تعصب ہے، آپ ایک لفظ ان کے خلاف نہیں بول سکتے۔ معاویہ صاحب تو خال المومنین، مومنوں کے ماموں کہلاتے ہیں، ہمیں اپنے کسی ماموں کو نہیں پتا، لیکن خال المومنین یہ لقب ہے ان کا۔ اور وہ موضوع کے اندر رہ کے بات کر رہا ہوں، ادھر ادھر نہیں جا رہا ہوں۔ ابو سفیان کی دو بیٹیاں بڑے اچھے گھروں میں گئی، ایک تو خیر رسول خدا کی بیوی بنی ام حبیبہ، جن کی اصل قبر مدینے میں ہے، لیکن سیریا میں بھی ان کی قبر کی زیارت کرائی جاتی ہے، لیکن ایکچوئل جو ام حبیبہ ہیں وہ مدینے میں دفن ہے۔ یہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں،
معاویہ کی بہن ہے یہ رسول، اور ایک ان کی بیٹی ابو سفیان صاحب کی قبیلہ بنو ثقیف کے سردار کے یہاں گئی، جس کے نتیجے میں ام لیلہ پیدا ہو۔ تو ام لیلہ کے نانا بنتے ہیں ابو سفیان، اور ام لیلہ کے ماموں بنتے ہیں معاویہ، اور ام لیلہ کا فرسٹ کزن بنتا ہے یزید، اور رسول خدا بھی ام لیلہ کے سگے خالو بنتے ہیں۔ اب یہ ام لیلہ جب جوان ہوئی، پورا قبیلہ حسن و جمال میں مشہور، ام لیلہ کا حسن تو واقعاً ایک ضرب المثل بن گیا۔ آقا حسین کا رشتہ گیا، اور جو کل ام البنین جیسی کیفیت تھی ویسی تاریخ میں نہیں ہے، لیکن دل کہتا ہے ویسی ہی کیفیت تھی۔ اور یہ ام البنین، یہ ام لیلہ قبیلہ بنو ثقیف کے سردار کی بیٹی، یہ رخصت ہو کے شہر مدینہ آتی۔ مولا متقیان کی شہادت ہو چکی تھی، اور پورا خاندان اہل بیت کوفے سے واپس مدینہ شفٹ ہو چکا۔ چوتھے امام دادا کے زمانے میں پیدا ہوئے تھے۔ خود علی نے کان میں اذان اور اقامت دی، نام نہیں رکھا تھا، نہ اپنے بیٹوں کے نام علی نے رکھے، نہ بیٹوں کے بیٹوں کے نام رکھے۔ آقا حسین نے نام رکھا۔ کل نام کے حوالے سے ایک بات آئی تھی، تو وہی اصول آگے بڑھتا۔ آقا حسین کے جتنے بیٹے ہیں سب کے نام علی، جتنی بیٹیاں ہیں سب کے نام فاطمہ۔ پھر پہچان کے لیے ساتھ میں ایک لقب لگتا ہے، علی الاکبر، علی الاصغر، علی عبداللہ، علی اوسط۔ اور بیٹیوں میں پہچان کے لیے فاطمہ کبریٰ، فاطمہ صغریٰ، فاطمہ سکینہ، لیکن سب کے نام علی اور سب کے نام فاطمہ۔ کسی نے پوچھا تھا کہ مولا کوئی ناموں کی شارٹیج نہیں ہے، آپ نے ایک بیٹے کا نام علی رکھا، اب نام چینج کر۔ کہا میرے 100 بیٹے ہوں گے تو 100 کا نام علی رکھوں گا، 100 بیٹیاں ہوں گی 100 کا نام فاطمہ رکھوں گا۔ علی سے بہتر نام بتاؤ کہ مجھے نام بدلنے کی ضرورت پڑے، فاطمہ سے بہتر نام بتاؤ کہ مجھے اپنی بیٹیوں کا نام بدلنے کی ضرورت پڑے۔ یہ حسین کی اپنے باپ اور ماں سے عقیدت کی وہ انتہا تھی، جو آج ویسٹرن کنٹریز کے شیعہ بالکل بھولے جا رہے ہیں۔ باپ اور ماں سے زیادہ فضول، ٹریش، کچرا ٹائپ کی چیز گھروں میں کوئی نہیں رہی۔ جب تک وہ جوان ہے اس وقت تک بینیفٹ، جب وہ بوڑھے ہوتے ہیں ہمیں ان کی خدمت کرنا۔ ایک باپ ایک ماں 10 بچوں کو پال لیتے ہیں، 10 بچے مل کر ایک باپ اور ماں کو ٹائم نہیں دے پاتے۔ اب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن بہرحال میں اپنے موضوع پہ رہتا ہوں۔ پہلا بیٹا باپ کی زندگی میں، یعنی حسین کا پہلا بیٹا اپنے بابا علی ابن ابی طالب کی زندگی میں پیدا ہوا۔ اذان اقامت یقیناً علی نے دی، نام حسین نے رکھا۔ بابا میں اس کا نام آپ کے نام پہ رکھنا چاہتا ہوں۔ جناب شہربانوں کا انتقال 10 دن کے اندر ہو گئے، چوتھے امام کی ولادت۔ لیکن 4 سال کے بعد جب مولا علی کی شہادت ہو گئی، یہ خاندان پلٹ کے مدینے آئے۔ اب حسین کی دوسری شادی ہوتی ہے قبیلہ بنو ثقیف کے سردار کی بیٹی ام لیلہ سے۔ خاندان بنی ہاشم خود بہت خوبصورت خاندان، لیکن ام لیلہ تو اس خاندان میں بھی شہزادی کہلاتی ہے۔ اور یہاں آنے کے بعد اگلے ہی سال اللہ نے پہلی بیٹی دی، پہلے بیٹی پیدا ہوئی، جو ہمارے ہاں لوگوں کے چہرے اتر جاتے ہیں، اور قرآن کی آیت بھی کہ جب کسی کو یہ خبر ملتی ہے تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، فظل وجهه مسودا، اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا۔ پہلے بیٹی پیدا ہوئی، اس کا نام فاطمہ رکھا، اور یہی تاریخ میں آگے چل کے فاطمہ کبریٰ کہلاتی، جن کی شادی کا بیان بھی پہلی اسپیچ میں آ چکا۔ اور اگلے سال پھر اللہ نے دوسرا بیٹا عطا کیا۔ مولا حسین نے تو اپنا اصول بتا دیا تھا، اس کا نام بھی علی رکھا گیا۔ شروع میں یہ علی اکبر نہیں کہلایا، کیونکہ اس وقت تک جناب زینب کی شادی کو کئی سال بھی ہو چکے تھے، ان کے اولاد کوئی نہیں تھی۔ زینب کا اور حسین کا گھر مدینے میں دیوار برابر ہے، اور وہ پرانے زمانے کی دیواریں جس کے اندر یہ 2 گھروں کے بیچ میں ایک ہی کامن وال ہوتی ہے، اور جس کے اندر راستہ ہوتا ہے، باہر جانے کی ضرورت بھی نہیں، گھر سے دوسرے گھر میں جاؤ۔ زینب نے کہا بھیا میری کوئی اولاد نہیں، برابر میں ہی گھر ہے، اس کو میں پال لوں۔ اب میں محاورتاً بھی کہہ رہا ہوں اور حقیقتاً
حسین کو زینب سے اتنی محبت ہے کہ حسین زینب جان مانگے تو بھائی دے دے، خالی اولاد مانگی ہے حسین نے یہ علی زینب کو دے دی۔ وہ علی زینبی کہلانے لگے کافی عرصے تک، مدینے کے لوگ یہی کہتے تھے زینب والا علی، پہچان کے لیے کہ وہ پہلا علی شہربانوں کا، یہ علی زینب والا۔ اور پھر جب علی اصغر کی ولادت ہوئی تو اکبر اور اصغر بنے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ علی اکبر کی ساری زندگی زینب کے گھر میں گزری، اور میں لیلا بہت خوش ہوں، ان کو معلوم ہے کہ زینب کس کا نام ہے۔ یہاں تک کہ حضرت عباس نے علی اکبر کو اپنی خصوصی شاگردی میں لیا، اور علی اکبر کے حوالے سے 2-3 جملے ہمارے یہاں بہت مشہور ہیں۔ پہلا یہ کہ شبیہ رسول خدا تھے، یہی وجہ ہے کہ آخری رخصت کے وقت بھی خاندان کی ہر بیوی نے آ کر اکبر کے چہرے کی زیارت کی۔ کوئی کربلا کی شہادت، علی اکبر کی شہادت کا بیان وقت نہیں، یعنی وقت تو ہوگا، موقع نہیں ہے کہ یہ ولادت کا جشن منایا جا رہا، لیکن کہا جاتا ہے کہ کربلا کے سارے مجاہدوں اکبر و واحد مجاہد تھا کہ جس کی رخصتی کے موقع پر اور میدان جاتے وقت ایسے واقعات پیش آئے جو کسی اور مجاہد کے لیے نہیں آئے۔ پہلا یہ کہ سب سے زیادہ ٹائم خیموں میں اکبر نے لگایا۔ یہ حمید ابن مسلم جو رپورٹر ہے یزید کا، وہ یہ کہتا اتنی دیر ہو گئی، اور خالی دیر نہیں، پردہ اٹھتا ہے خیمے کا اور گر جاتا۔ ایک ایک بی بی اکبر کی زیارت کرنا چاہتی ہے، اکبر کی بھی زیارت ہو جائے، رسول خدا کی بھی زیارت ہو جائے۔ کربلا کا یہ وہ واحد مجاہد ہے جس کو بھیجتے وقت حسین عمر سعد کے حق میں بد دعا دی، اے خدا عمر سعد کی نسل کو قطع کرے جس طرح وہ میری نسل کا خاتمہ چاہتا۔ یہ واحد مجاہد ہے کہ جب یہ مقتل جا رہا تھا حسین پیدل اکبر کے گھوڑے کے پیچھے پیچھے چل رہے، لیکن جس طرح سے زینب نے اکبر کو پالا کربلا میں، یہ سب سے مشکل وقت، علی اکبر عباس کے شاگرد بنے، عباس نے اکبر کو تلوار چلانا سکھائی، عباس نے سارے کے سارے میدان جنگ کے فنون اکبر کو سکھائے تھے، اور اکبر تھا بھی ایسا، ایک تو 18 سال کا جوان، پھر ہاشمی شہزادہ، پھر حسین اور لیلا کے حسن کا مجموعہ، اور پھر شبیہ رسول خدا۔ ہم نہیں، عام مسلمان نہیں، غیر اکبر کا چہرہ دیکھ کے خون کے آنسو روتے۔ میں مصائب کی منزل پہ جانا نہیں چاہتا، لیکن کیا کر بیان میں یہ کتنی مشہور روایت مقتل میں کہ جب سیدانیوں کا لٹا قافلہ حلب کے ذریعے سے شام میں انٹر ہوا تو یزید نے راستے کے ہر شہر کے لیے اناؤنسمنٹ کیا تھا جب یہ قافلہ ہے سیلیبریشن منانا، ہماری وکٹری۔ چنانچہ مسلمان کافر جتنے لوگ بھی رہنے والے سب سیلیبریشن مناتے۔ حلب کے اطراف میں عیسائی بہت رہتے، پورے شہر عیسائیوں کے۔ چنانچہ ایسے ہی شہر میں داخل ہوا یہ قافلہ، پورا 100% عیسائی شہر۔ ان کو کیا غرض کون مارا گیا اور کون جیتا، حاکم کا حکم ہے گھروں سے نکل کے مرد آ گئے، عورتیں گھر کی چھت پہ بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے۔ نو کے نیزہ پہ اکبر کا کٹا سر نظر آیا تو وہ عیسائی عورتیں کہتی ہیں اللہ کرے جوان کی ماں مر چکی، اور لیلا نے چونک کے سر اٹھایا کہ تم اس کی ماں کو بددعا کیوں دے رہی؟ کہا بددعا نہیں دے رہے، ہم سوچ رہے ہیں ہم غیر، ہمارا کوئی نہ خونی رشتہ، نہ کوئی دینی رشتہ، نہ کوئی علاقائی رشتہ ہے، ہم سے یہ 18 سال کے جوان کا کٹا سر نہیں دیکھا جا رہا۔ اتنا خوبصورت ماں نے یہ منظر دیکھا ہوگا تو کیسے زندہ رہی ہوگی، اور کون جا کے بتائے اس عیسائی عورت کو، اور کون بتائے آج کی بعض مومنہ عورتوں کو۔ ام لیلا اس کا نام ہے کہ جب اکبر کا لاشا آیا تو بیویاں تو ماتم کرنے لگی، لیلا شکر کے سجدے میں اس طرح گری کہ 1000 مرتبہ سجدے میں کہا شکرن للہ، جس کا کٹا سر غیروں سے نہ دیکھا جائے، ماں اس پہ شکرانے کا سجدہ کرے کہ دین خدا کے لیے میری کمائی کام آئے۔ وہ عیسائی عورتوں کو تو یہ سمجھ میں ہی نہیں آ سکتا کیا چیز، آج بہت سی مومنہ عورتوں کو بھی سمجھ میں نہیں آ سکتا
مومن مردوں کو بھی سمجھ میں نہیں آتا. اور اسلام یعلو ولا یولا علیہ 5 تقاریر کا خلاصہ آقا حسین کا یہ فرمان. یاد رکھو اسلام سب سے بلند ہے, اسلام سے بلند کوئی نہیں. ہر چیز اسلام پہ قربان ہوگی, اسلام کسی پہ قربان نہیں ہوگا. ہم تو معمولی باتوں پہ کمپرومائز کر کے اسلام قربان کر دیتے. ہمارے یہاں شادی کی تقریب ہوتی ہے, اسلام قربان ہو جاتا. اور ایک ہی تو خوشی ملی ہے بچیوں کو. ہمارے یہاں ایک برتھ ڈے کا فنکشن ہوتا ہے, اسلام قربان ہو جاتا. ہمیں جاب ملتا ہے, یہ حلال ہے کہ حرام, اس کی پرواہ نہیں ہوتی, کمپرومائز. فلاں دوست اور ساتھی, یہ عجیب نیچر. 4 دوست بیٹھے ہوئے ہیں, ایک نمازی ہے, نماز کا وقت آیا, کہتا ہے 5 منٹ ٹھہرو نماز پڑھ کے آتا ہوں. اور ایک فلم دیکھنے کا عادی ہے, کہتا ہے بہت اچھی فلم لگی ہے, چلو ہم سب مل کے دیکھتے ہیں. گناہگار تو گناہ میں سب کو لے کے جاتا ہے, نیکوکار اگر عبادت بھی کرتا ہے تو اتنا شرمایا عبادت کرتا ہے. کمپرومائز. دوست برا نہ مان جائے, رشتہ دار تعلقات نہ ختم ہو جائے. بھئی وہ فلاں یہ شخص, یہ تو یعنی یہ کوئی خاص بات نہیں ہے, یہ تو ایک بہت ہی جرنلائز قسم کا اب ماحول بن گیا. ہم نے کہا بھئی آپ اپنی حد تک اتنی کوشش کریں, آپ فلاں شادی میں گئے کیسے؟ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ وہاں ہر حرام ہو رہا. مولانا کیا کرے, بہن کی بیٹی کی شادی, ناراض ہو جائے گی بہن. الاسلام یاد, میں وہ جملہ نہیں کہہ رہا ہوں جو بہت کامن ہو گیا کہ بہن ناراض ہوگی, اللہ کی ناراضگی کی پرواہ نہیں. میں آقا حسین کا جملہ کہتا ہوں. اسلام سب سے بلند ہے. ساری دوستیاں, ساری رشتہ داریاں, سارے کمپرومائز, سارے فائدے قربان ہوں گے اسلام پر. ولا یعلا علیہ, اسلام کسی پہ قربان نہیں. جس اسلام پہ اکبر قربان ہو جائے, جسے دیکھ کے دشمن بھی ایک مرتبہ رو دے, کیا یہ اکبر کی ولادت سے شہادت تک کے 18 سال یہ بتانے کے لیے کافی نہیں کہ پریکٹیکل لائف میں اکبر کی سیرت ہمیں کیا پیغام دے رہی؟ ارے جملہ آخری کہہ دوں, باتیں بہت ساری ہیں, لیکن چونکہ ابھی ہم کو دوبارہ آنا, سب کو نہیں, چند لوگوں کو, لیکن آنا تو ہے نا, تو اس لیے میں اپنی بات کو اختتام پہ لاتا ہوں. عبد الرزاق المقرب, عراق کے بہت بڑے خطیب, ان کی بہت ہی مشہور کتاب ہے مقتل الحسین. یعنی روایت تو بہت پرانی ہے, لیکن چونکہ آج کل ذرا سا 21 سینچری کا زمانہ ہے نا, کربلا کی ساری روایتوں پہ بھی بڑی ریسرچ کر رہے ہیں کچھ ہمارے ریسرچ اسکالرز. یہ غلط ہے, وہ ضعیف ہے, وہ جھوٹی ہے, وہ رونے کے لیے بنائی گئی, وہ بزرگوں کے غلط نظریات تھے. پوری دنیا میں اگر ان کو کوئی ڈسکشن کا ٹاپک یا ریسرچ کا ٹاپک ملا, باقی سارے مسئلے حل ہو گئے, میں کربلا ہی رہ گیا. تو اس لیے میں ان کتابوں کے ریفرنس بھی دیتا ہوں جو بہت ہی ریسرچ کے بعد 21 سینچری میں لکھی گئی. ورنہ مجھے تو ضرورت نہیں, میں ہمیشہ پرانی کتابوں کے حوالے دیتا ہوں. اور وہ یہ کہ ساری زندگی زینب نے اکبر کو پالا ہے. اکبر مقتل میں جاتے ہوئے زینب سے کیسے اجازت ہے؟ جو محبت ہے زینب کو پتا ہے اکبر کہ میرا چہرہ دیکھ دیکھ کے میری پھوپھی جیتی. بڑے عجیب طریقے سے ایک جملہ کہا اور اس ہستی کا نام آ گیا کہ یہ ساری ولادتوں کی مبارکباد تو ہم انہی کو دیں گے. لیکن وہاں تک جانے کے لیے بس یہ آخری دن زینب کے خیمے میں آئے. کیسے بتائیں پھوپھی اماں مجھے جانا. 18 سال کا جوان قربان کرنا آسان نہیں. سن لینا پھر بھی آسان ہے. گود میں سر رکھ کے لیٹ گیا کہ آپ پھوپھی اماں, آپ کو پتا ہے کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہر مسئلہ آپ سے پوچھا. آج مجھے ایک مسئلہ پیش آ گیا, بابا سے نہیں آپ سے پوچھا ہے, آج بتائیں. دوسری تقریر میں جناب زینب کبریٰ کے علم کا تذکرہ ہو چکا ہے. وہ ہمیں عقیدے سے پتا ہے کہ حسین امام ہے, زینب امام نہیں. ورنہ علم ایسا ہے کہ علم امامت و نبوت کی سرحدوں میں داخل ہوتا. آپ سے پوچھا, آج بھی آپ سے پوچھنا. زینب نے کہا بیٹا اول تو یہ مسئلہ پوچھنے کا وقت نہیں, اور پھر جا کے بابا سے پوچھو. کہا کہ نہیں, یہی وقت ہے مسئلہ پوچھنے کا. اچھا بتاؤ کیا مسئلہ؟ کہا اتنا بتا دیجئے, آپ کا رتبہ زیادہ ہے یا میری دادی فاطمہ زہرا کا رتبہ زیادہ؟ اکبر کی دادی کا نام ہے فاطمہ. گھبرا گئی زینب, ماں کا نام سنا زینب پریشان ہو گئی, بے چین ہو کے زمین سے کھڑی ہو گئی. اکبر تو بڑا سمجھدار ہے, یہ کیا سوال کر رہی؟ کہاں شہزادی زینب, کہاں ان کی کنیز, میں ان کی کنیزوں کے برابر ہوں, تیری دادی کا رتبہ کوئی بتا نہیں سکتا. تو
تو کہا کہ اگر دادی کا رتبہ آپ سے زیادہ ہے تو ایک کام کرے، آج دادی کے بیٹے پر اپنے بیٹے کو قربان کر دے۔ زینب نے کہا اکبر کسی اور طرح اگر مجھے پتا چلتا میرا اکبر مقتل جا رہا تو خدا معلوم پھوپھی پہ کیا، زینب پہ کیا گزرتی۔ قربانی اور شہادت اپنی جگہ، لیکن جو فطرت ہے، جو جذبات ہیں، وہ تو اپنی جگہ۔ کہا کسی اور طرح پتا چلتا، لیکن تو نے اس طرح سے اپنی دادی کا تذکرہ کر دیا کہ اب زینب خوشی کے ساتھ کہتی ہے جا، میں نے اپنی ماں فاطمہ زہرا کے لال پہ اپنے لال کو قربان کر دیا۔ یہ ساری قربانیاں پلٹتی ہیں فاطمہ زہرا کی جانب، تو یہ ساری خوشیاں بھی پلٹتی ہیں فاطمہ زہرا کی جانب۔ معصوم میں 5 روزہ جشن کے سلسلے کی آج آخری تقریر مکمل ہوئی، مگر جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ مشن کے اعتبار سے دیکھیں تو درمیان میں حسین ہے، جتنی بھی یہ ولادتوں کی خوشیاں ہیں یہ حسین کے مشن کے لیے، اور شخصیت کے اعتبار سے دیکھیں تو درمیان میں فاطمہ۔ آقا حسین کی ولادت کا جشن منایا، مبارکباد شہزادی کو دے گی۔ ثانیہ زہرا زینب کبریٰ کی ولادت کا جشن منایا، مبارکباد ثانیہ فاطمہ کو دے گی۔ عباس کی ولادت کا جشن منایا، یہ تو کل کا موضوع بن گیا۔ مبارکباد ام البنین کو کم دیں گے، فاطمہ کو زیادہ دیں گے۔ اور اکبر اور قاسم، پہلی تقریر فاطمہ کی، بڑے بیٹے کے چھوٹے بیٹے قاسم کے لیے تھی، آخری تقریر فاطمہ کے چھوٹے بیٹے کے بڑے بیٹے اکبر کے لیے۔ قاسم 13 سال کے تھے اور اکبر 18 سال، یہ 2 پوتوں، ان سب کی خوشی بھی فاطمہ کو دیں۔ تو اللہم انی اسألک بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا والسر المستودع فیہا، اے خدا تجھے واسطہ فاطمہ زہرا کا جنہیں تو نے حدیث کسا میں مرکز تعارف بنایا، تجھے واسطہ فاطمہ کے بابا رسول خدا کا، تجھے واسطہ فاطمہ کے شوہر علی مرتضیٰ کا، تجھے واسطہ فاطمہ کی معصوم پاک اور پاکیزہ اولاد کا، جو صاحبان ایمان آج کی اس محفل میں بیٹھے ہیں۔ خدا بندہ ان کو دنیا اور آخرت کی ہر آفت، ہر مصیبت، ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ خدا بندہ انہیں دنیا اور آخرت کی ساری راحتیں اور ساری خوشیاں نصیب فرما، البتہ غم حسین مرتے دم تک، قبر میں بھی، قیامت میں بھی، بلکہ جنت میں بھی ہم کو عطا فرما۔ خدا بندہ دنیا بھر کے صاحبان ایمان میں جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، خاص طور پہ آج کی تقریب میں جو لوگ ہیں ان کے مرحومین، بانی محفل کے خاندان کے مرحومین، اور اس دیوار پہ جو نام مرحومین کے ہیں، خدا بندہ ان سب کو اعلی علیین میں یہ خوشیاں خود فاطمہ زہرا اور اولاد فاطمہ کے ساتھ منانے کی توفیق عطا فرما۔ تمام صاحبان ایمان کو روزی کے ہر مسئلے سے محفوظ فرما۔ تمام صاحبان ایمان مومنین اور مومنات کو اولاد کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ ہمارے تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما۔ پروردگارا ظلم بڑھتا جا رہا ہے، شہادتوں کا سلسلہ طویل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پاکستان اور پاکستان میں بھی کراچی ہو کے کوئٹہ ہو کے ڈیرہ اسماعیل خان ہو کہ پارا چنار ہو کے بلتستان ہو کے گلگت ہو، بحرین، سیریا، عراق، اور خاص طور پہ اس وقت جو 15 شعبان کے قافلے جا رہے ہیں اور ان پہ حملے ہو رہے ہیں، اور سعودی عرب، خاص طور پر یہ اور باقی دنیا میں جہاں جہاں مظلوم شیعان حیدر کرار ہیں، ان پر ظلم کرنے والوں کو بے حق عباس، بے حق اکبر، بے حق فاطمہ نیست و نابود فرما۔ خدا بندہ دنیا بھر میں ہمارے تمام علماء خصوصاً مرج وقت آیت اللہ سیستانی اور رہبر مسلمین آیت اللہ خامنائی کے سائے کو ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما۔ انقلاب اسلامی ایران کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہم سب کو سیرت اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ خدا بندہ ہم سے کوئی ایسا گناہ نہ ہونے پائے جو معصومین کو یا وقت کے امام کو ہم سے ناخوش ہو، ناراحت کر دے، اور اگر پھر بھی گناہ ہو جائے تو جب فاطمہ اور فاطمہ کی اولاد کا واسطہ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما، اور ان تمام مظالم کے انتقام اور ان خوشیوں کو مکمل کرنے کے لیے مزہ تو اسی وقت آتا ہے نا جب وارث سامنے ہو، اور ہماری خوشیوں کو مکمل کرنے کے لیے فاطمہ کے وارث، فاطمہ کے بیٹے، اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی محمد و